بہت سارے لوگ نا بیمار ہیں اس کی وجہ سے، موسم کی چینج کی موسم وجہ، ایسا جا رہا ہے نا۔ اور مجھے سب کے لیے آج خاص دعا ہم لوگوں نے مل کے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحمت کرے سب پہ، اور سب کو آمین۔ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے۔ دیکھ لیں یہ مقدس بھی بتا رہی ہے اور میں سب کو بتا رہی ہوں اس میڈیا کے ذریعے سے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ جو بھی میرے پیارے جاننے والے میرے ساتھ ہیں اس وقت وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چینجنگ ویدر ہے اور ونٹر سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو اس میں سب کے جو ہیں وہ گلے کا سیریس پرابلم ہے، اسی سے کووڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ معجزاتی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ جو ملٹھی ہے نا، یہ غیر معمولی اس کے اثرات ہیں۔ آپ ملٹھی کے اندر چمچ میں لے کے تھوڑا سا ہنی ڈالیں اور وہ آپ ضرور رات کو لے لیں، دن میں لے لیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کو یاد کر کے، شفا من جانب اللہ، تو آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا معجزاتی چیز ہے۔ کہ مجھے یقین کریں کتنی بار اسی کی وجہ سے میرا نا زکام کھانسی وغیرہ ٹھیک ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے ڈاکٹر پہ نہیں جانا پڑا، کیونکہ ملٹھی میں کوئی معجزاتی ہے اثرات۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید سب کو، سب میرے ساتھیوں کو جو قرآن کے ساتھی ہیں، سارے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ تو اب ہم اپنا جو ہے آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اور آپ سب لوگ بھی، میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپ دعا پڑھ لیا کریں میرے بسم اللہ ساتھ۔ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ چلیں، جزاک اللہ، سب کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تو ہم یہ دعا مجھے بہت پسند ہے، سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور میں دعائیں اسی لیے پڑھتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی یاد کر لیا کریں کہ ان کی برکت سے ہی ہم چل رہے ہیں۔ اور جیسے کہ اس وقت کووڈ کا مسئلہ ہے تو آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ اس کو اس کے جس طرح احکامات ہیں اس طرح بلائے۔ تو اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ الاعراف جو کہ سورۃ الانعام کی جڑواں صورت ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور دونوں ہی مکی صورتیں ہیں، اور مکی دور کے جو مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ ان کے جو قبیلے والے ہیں اور مکہ والے قریش بہت تنگ کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہم نے شروع کیا تھا حضرت آدم کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں، کوئی بتائے گا حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی کہتے ہیں نا، کیونکہ آدمی، جی جی جی۔ بالکل آدم ثانی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے حضرت نوح کے بعد کون تھے؟ حضرت نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ بالکل حضرت ہود کی قوم، حضرت ہود کی جو قوم تھی اس کا نام عاد تھا، اور جو عاد کے باقیات تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام۔ اور آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے شارٹ جو اس میں بتایا ہے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اتنا ہی بتاتا ہے، اور اس کے بعد
باقی کا اگلی جگہ بیان ہوتا ہے. تو اس والی جو ہم نے آج آیت نمبر 73 سے سٹارٹ کرنی ہے، اس میں سمود کا واقعہ ہے، اور جس طرح حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت صالح کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عاد ثانی کہا جاتا ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عاد کے باقیات تھے نا، اور یہ اسی ایریا کے لوگ تھے آلموسٹ. اچھا، اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ذرا غور سے سنیے گا. یہ افنان جی آپ کو تھوڑا سا بریفلی اس کا انٹروڈکشن دیں گی اس قوم کے بارے میں، کہ یہ کہاں آباد تھی اور یہ کون لوگ تھے. جی آپ حاشیہ نمبر جو ہے وہ آپ اس کا پڑھیں 57 اور 58 پڑھیں. آپ سب لوگ غور سے سنیے گا. افنان جی آپ ذرا اونچی پڑھیے گا. آج ہماری ساتھی ایک عظمیٰ کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی عطا کرے، اور ماشاءاللہ سے افنان جی بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں، آج وہ پڑھیں گی. جی آپ افنان جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے. نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے. زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے. اسیریا کے کتبات اور یونان، اسکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے. چنانچہ رومی مورخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ روئن افواج میں بھرتی ہوئے اور تنظیموں کے خلاف لڑے جن سے ان کی دشمنی تھی. اس قوم کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج الحجر کے نام سے موسوم ہے. موجودہ زمانہ مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں. یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں ہجر کہلاتا تھا. اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا. اور اس شہر خاموشہ کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہ ہوگی. نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے. ایک جگہ آپ نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا. ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی. چنانچہ وہ مقام آج بھی حجت ناکا کے نام سے مشہور ہے. ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی، اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ. یہ سیر گاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام. ظاہر عبارت سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فکرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد یہی ہوتی ہے جسے اس دوسرے فکرے میں نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. سورہ شعراء آیات 154 اور 158 میں تصریح ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا. اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا، اور یہ اسی نوعیت کے معجزات میں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبہ پر پیش کی ہے. نیز یہ بات بھی اس اونٹنی کی معجزانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی
کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی معلق ہے. یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چلتی پھرے گی. ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پیے. اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یقیناً تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا. ظاہر ہے کہ اس شان کے ساتھ وہی چیز پیش کی جا سکتی تھی جس کا غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو. پھر یہ بات کہ ایک کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چلنے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تنہا وہ پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور پانی پیے باتیں نخواستہ برداشت کرتے رہے. اور آخر بڑے مشوروں اور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا. حال ہے کہ حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت نہ تھی جس کا انہیں ڈر ہوتا، کوئی خوف ہوتا. اس حقیقت پر مزید دلیل ہے کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے خوفزدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دندناتی پھرتی ہے. مگر قرآن اس امر کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ اونٹنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی. کسی حدیث صحیح میں بھی اس کے معجزے کے طور پر پیدا ہونے کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے. اس لیے ان روایات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں. لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر معجزے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. آپ کا بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے، میں نے آج شروع میں ہی آپ سب سے کہا ہے کہ آپ لوگ ضرور لیں. یہ جو ملٹھی ہے یہ بہت اچھی ہے گلے کے لیے نا. کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. تو یہ دیکھیں ہم لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمود جو ہیں انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سمود جو ہیں یہ عاد کے ہی باقیات میں تھے. یہ بھی اس میں بھی ہے تھوڑا، یہ اس میں نے لکھ لی ہے، یہ میں نے اس کی ڈیٹیل میں بتا دوں گی. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اور ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت جو صالح تھے ان کی اونٹنی کا اس میں واقعہ آ رہا ہے. اور اس کے اندر جتنا ہمیں ہمیشہ یہ بات قرآن سے پتہ بھی چلتی ہے اور اس پہ بھی قائم رہنا چاہیے کہ قرآن جتنی بات بتائے ہمیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، متشابہات سے بچنا چاہیے، اور محکمات جو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اس کے اوپر قائم رہیں، اور غیر ضروری چیزوں کی ڈیٹیل میں جاننے کی بجائے اپنا ٹائم جو فرائض ہیں ان کو ادائیگی میں کریں. تو ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے اپنی اس کا پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ پچھلا جو تھا ہم نے حضرت نوح کے پڑھا کہ حضرت نوح کے جو دا آرک آف نوح تھی اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیو کر کے زمین پہ وہ آ گئی، اور اس کے جو باقیات تھے وہ حضرت ہود کی قوم ہوئی اور وہ عاد کہلائے. اور عاد والے جو تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر معمولی، ہم نے اس میں ایک لفظ پڑھا تھا بستتاً، ہم نے کہا تھا کہ بہت سٹرونگ، غیر معمولی ان کی فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسٹرینتھ دی تھی، انہیں پاور دی تھی، اور ان کو زمین پہ بہت زبردست اقتدار دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی. اس میں ہم نے اللہ کا لفظ پڑھا تھا جو عین والا نہیں تھا، الف حمزہ والا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جو غیر معمولی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یاد کروائیں. ہر دفعہ یاد کرواتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف نبیوں کے ذریعے. لیکن یہاں پہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سمود نے بھی، دیکھیں 73 آیت پہ آپ آ جائیں اور غور کیجئے گا کہ پہلے میں آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. صالح بن عبید ان کا نام تھا، سمود ان کے ایک جد امجد کا نام تھا.
یعنی اس قوم کا نام بھی ان کے جو بزرگ کوئی تھے بڑے ان کے نام سے معصوم تھا، اور وہ عاد کے باقیات تھے، اور عاد حضرت نوح کی اولاد کے باقیات میں سے تھے، اور سمود کے لوگ عرب قبیلہ تھے اور ہجر کے علاقے میں رہتے تھے آج سے تقریباً 6000 سال پہلے۔ تو یہ لوگ یہاں آباد تھے۔ موجودہ علاقہ جو ہے خیبر سے اس کو آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 115 مائل شمال کی طرف تبوک کے قریب۔ تو ان میں صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مابعوث کیا۔ کالا، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت صالح نے کہا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، کم کون؟ کم کون ہے؟ حضرت صالح کی قوم نا، آپ بتائیں نا، سمود ہیں۔ ساجدہ جی آپ کو بھی پتہ ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ بھی کوشش کرتے ہو، شاکرہ اچھی اپنان جی، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، ما نافیہ ہے، لکم تمہارے، نہیں تمہارے لیے، کم جو ہے ہاں حضرت سمود، یہ جو سمود ہے حضرت صالح کی قوم۔ تو کالا یا قومی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح نے کہا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، کوئی خدا، کوئی معبود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہی دعوت تمام انبیاء نے دی، وہی دعوت حضرت صالح نے اپنی قوم کو دی۔ اور جیسا کہ ہم سورۃ نمل میں آئے گا 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا طاغوت، یا طاغوت آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان، ہاں، ہر سرکش جو ہے نا، جو اور یہاں پہ جو شرک کا ایلیمنٹ تھا نا، جس کے اندر جو بھی شیطانی طاقت یا غلط نیگیٹو فورس، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی، کیونکہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم اس کی طاغوت سے بچو۔ اور سورۃ انبیاء میں بھی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوا، اور اس سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا، من قبل کا مطلب ہے اس سے پہلے، من رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا، اس کو ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی الہ ہے، بس اللہ ہی کی بندگی کرو۔ گویا تمام پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا سب اپنی قوم کو کہ یاد رکھو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اپنے اپنے وقت پہ سب نے یہی پیغام دیا، اور اپنی قوم کو، اور یہ کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور میں ہمیشہ ہی ریفرنس دیتی ہوں، آپ لوگ یاد رکھیں کہ سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ وَمَا خَلَقْتَ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہی فرمایا کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد تو یہ انذار، اور پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، قد جاتکم، اور تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بیناتن، بین کیا ہوتا ہے؟ واضح نشانیاں جو ہوتی ہیں نا، بین ہوتا ہے نا، ہاں، بینات، واضح دلیلیں، روشن نشانیاں، واضح اللہ تعالیٰ کی کھلی جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ اور یہاں پر جو نشانی آئی ہے وہ آپ غور کریں کیا ہے،
آپ نے بھی تفسیر بہت اچھی پڑھی عفنان جی. ہاں جی بالکل ناکا, بالکل یہ ناکا آئے گی نا, ناکت اللہ, اللہ کی اونٹنی. تو یہ اس وقت یہاں پہ اس نشانی کے اوپر ایمفسس ہے. ویسے تو بینات ہوتی ہیں بہت ساری, ہر دلیل اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ قرآن پاک میں دی, لیکن اس وقت چونکہ ہم حضرت صالح کی قوم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اور حضرت صالح کی قوم سمود ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناکا کو بھیجا, ناکت اللہ, اور بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے, روشن نشانی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ نشانی کس لیے تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ صالح علیہ السلام ایک اللہ کے سچے نبی ہیں. اور وہ نشانی اور معجزہ حاذا ناکت اللہ, یہ حاذا اشارہ ہوتا ہے, یہ ہے, اور اس میں اشارہ نزدیک ہوتا ہے. یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ناکا ہے, یہ جو اونٹنی تمہیں بھیجی گئی ہے, اللہ نے تمہاری طرف یہ ایک نشانی بھیجی ہے. اور یہ نشانی کیوں آئی تھی؟ آپ جانتے ہیں نا کیوں آئی تھی؟ دیکھیں جی, وہ حضرت صالح سے وہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کو معجزہ دکھاؤ. بالکل, یہ ان کا اپنا مطالبہ تھا. یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا, کیونکہ وہ تنگ کرتے تھے حضرت صالح کو, ان کی قوم بہت تنگ کرتی تھی کہ تم کوئی معجزہ لے کے آؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ یہ ناکت اللہ ہی ہے. اور کیونکہ قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح سے کہا تھا کہ ہم تجھے مانیں گے ہی تب جب تم پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ. تو اب اونٹنی نکل آئی, اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھا دیا, نشانی دکھا دی. لیکن ساتھ ہی یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی, کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی, اور انہیں چونکہ منع کیا گیا تھا کہ جس دن وہ پانی پیے گی اس دن اور کوئی پانی نہیں پیے گا. اور اس کی کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو اس کا آپ خیال بھی رکھنا ہے. وارن بھی کیا کہ اس کو تم کسی نے تنگ نہیں کرنا. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو جو ہے فَزَرُوهَا, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا حاذہ ناکۃ اللہ لکم آیتن, یہ جو ناکا ہے یہ آیت ہے, یعنی یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے. تو فَزَرُوهَا, ہا کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ دیکھیں ناکا ہے نا مونس, ہاں بالکل وہ ناکا کی طرف, یعنی یہ بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ جو ضمائر ہیں یہ آپ کو بہت آسانی سے آ جائیں گے, اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ آپ کو اس سے صحیح پتہ چلے گا کہ بات کس سے, مخاطب کون ہے اور کس سے بات کی جا رہی ہے. تو فَزَرُوهَا, تو اس اونٹنی کو چھوڑ دو. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ چھوڑ دو, لہٰذا یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے. فَزَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ, یعنی اللہ تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور کھانے دو اس کو اللہ کی زمین پر. یعنی یہ اللہ کی اونٹنی نشانی ہے اور اللہ کی زمین ہے, تو یہاں سے وہ جہاں سے چاہے اس کو چرنے دو, کھانے دو. وَلَا تَمَسُّوهَا, یہ دیکھیں پھر ہا آ گیا, وَلَا تَمَسُّوهَا, مسا یمسو ہوتا ہے چھونا, لمس بھی اسی سے ہے نا لفظ. تو ہا بھی پھر آ گیا کہ اس اونٹنی کو اب تم نے تنگ نہیں کرنا, اس کو چھونا نہیں ہے بغیر ضرورت کے, اور نہ ہی پریشان. چھونے سے مراد یہ ہے کہ اسے تنگ نہیں کرنا, لہٰذا اسے اللہ کی زمین پر کھانے چرنے دو, اور اس کو کسی طرح بھی جو ہے فَزَرُوهُ تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا, نہ تو اس کو چھیڑنا ہے. فَيَأْخُذُكُمْ, اور نہ ہی اس کو بیجا پکڑنا ہے. سو کا مطلب ہوتا ہے تکلیف, برائی. دیکھیں تکلیف پہنچانی ہے, ہاں